बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے سیشلز کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے موریتانیہ کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ پورے ملک میں اسکولوں کے اندر طالب علموں کی حاضری کی نظر ثانی شدہ شرح 30% پر آج سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کی 15,275 ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے سیشلز کے صدر واول رام کلوان نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر تجارت، سپورٹس، سیاحت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر اور سیشلز کے صدر نے ایک تقریب میں شرکت کی جس میں قطر اور سیشلز کے درمیان فوجی تعاون اور سپورٹس کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے گئے۔ بعد میں صاحب اسم امیر نے امیری دیوان میں سیشلز کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کے اعزاز میں زہرانہ دیا، جس میں کابینہ کے وزراء نے بھی شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی سے سیشلز کے صدر کی اہلیہ لنڈا رام کلوان اور ان کے ہمراہ آئی ہوئی وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات سے متعلق خوشگوار بات چیت ہوئی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی حکومت نے کل اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود کو گھر میں کوارنٹین کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے موریتانیہ کے وزیر خارجہ اسماعیل ولد شیخ احمد نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے اور دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کی بحالی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے ایندھن اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکابی نے مایا قدرتی گیس LNG کے ٹینکر سے کرائے پر حاصل کرنے کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے سے حکومت قطر کی اس پالیسی کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ مائع قدرتی گیس LNG کی پیداوار میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ قطر پیٹرولیم نے ان ٹینکرز کو کرائے پر حاصل کرنے کے سلسلے میں بیڈنگ کی دعوت دی ہے۔ کرائے پر حاصل کیے جانے والے ٹینکر سے نارتھ گیس فیلڈ میں کمرشل سطح پر LNG کی پیداوار میں توسیع کے پروجیکٹس مکمل کیے جانے کے بعد LNG کی شپمنٹ میں آسانی ہو جائے گی۔ مذکورہ پروجیکٹس کے مکمل ہو جانے کے بعد قطر میں سن 2027 تک LNG کی سالانہ پیداوار 126 ملین ٹن ہو جائے گی۔ وزارت ادارتی ترقی، محنت اور سماجی امور نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کم سے کم تنخواہوں کی پالیسی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کا اطلاق تمام ورکرز پر ہوگا، قطع نظر اس امر کے کہ ان کی قومیت کیا ہے اور ان کا تعلق کس شعبے سے ہے۔ اس پالیسی کا مقصد ورکرز کے اپنے ممالک کے اندر ان کے اہل خانہ کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے، جبکہ یہاں قطر میں کم سے کم تنخواہوں کے نفاذ کی بدولت افرادی قوت کی مہارت اور کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ پورے ملک میں اسکولوں کے اندر طالب علموں کی حاضری کی نظر ثانی شدہ شرح 30% پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے گزشتہ دنوں ایک سرکولر جاری کیا تھا، چنانچہ اب اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کی حاضری کی تعداد کو 50% سے مزید کم کر کے 30% کر دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے یہ فیصلہ پبلک کے انٹرسٹ میں اسٹوڈنٹس کی صحت اور سلامتی اور سیفٹی اور کووڈ-19 کی روک تھام کے معاملے میں وزارت صحت کے ساتھ تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے یمن کے اندر اسکولوں کے بچوں میں وارم ونٹر مہم کے تحت 18,000 ونٹر کٹس تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں۔ QRCS یمن کے ہلال احمر سوسائٹی کے تعاون سے ملک میں غریب اور نادار فیملیز کی مدد کے لیے اس مہم پر کام بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کی 15,275 ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 503 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کا بھی اعلان کیا ہے، جن میں سے 413 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 90 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 336 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,60,451 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ان لوگوں سے جن کی ویکسینیشن ہو گئی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں فیڈ بیک کلیکٹ کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کسی قسم کی الرجیز ہیں ان کے لیے فائزر، بائنٹیک اور ماڈرنا کووڈ-19 ویکسینز محفوظ ہیں۔ وزارت صحت نے اپنی ویب سائٹ پر فیڈ بیک سیکشن شامل کر لیا ہے، جس کے ذریعے لوگ معلومات وزارت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے پیش نظر وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بدستور جاری رکھیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلنے کے بارے میں بھی عوام کو خبردار کیا ہے۔ فلپین میں کرونا وائرس کے مزید 8,000 کیسز رجسٹر کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، جو اس وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک کسی جنوب مشرقی ایشیائی ملک کے اندر ایک روز میں ہونے والی سیکنڈ ہائیسٹ تعداد ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت نے ملک میں خاص طور پر دارالحکومت منیلا میں مزید پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں کے خلاف برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں شہریوں کی جانب سے مظاہرے کیے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران کیے گئے لاک ڈاؤن کے خلاف یورپ کے ممالک آسٹریا، بیلجیم، کروشیا، فن لینڈ، رومانیہ، پولینڈ، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ برطانیہ اور جرمنی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہونے کی بھی خبریں ملی ہیں۔ لندن میں پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ کل یورپ کے کئی شہروں میں کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ خبر ملی ہے کہ اس سال سمر میں پہلے سے تاخیر شدہ 2020 ٹوکیو اولمپکس اور پیرالمپکس مقابلوں کو غیر ملکی شائقین کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ترکی کی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے کل رات شام کے شمالی حصے میں کردوں کے زیر کنٹرول علاقے پر بمباری کی ہے۔ حقوق انسانی کی شامی تنظیم کے مطابق گزشتہ 17 ماہ کے دوران یہ اپنی نوعیت کی پہلی کارروائی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ جنگی طیاروں نے شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور نئی دہلی میں بھارت کے دورے پر گئے ہوئے امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنے بھارت کے ہم منصب راج ناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دفاعی امور کو فروغ دینے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ ملاقات کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی ترجیحات میں بھارت کے ساتھ دفاعی پارٹنرشپ شامل ہے اور عالمی سطح پر بدلتے ہوئے حالات میں بھارت امریکہ کا ایک اہم پارٹنر ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے سیشلز کے صدر اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے موریتانیہ کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ پورے ملک میں اسکولوں کے اندر طالب علموں کی حاضری کی نظر ثانی شدہ شرح 30% پر آج سے عمل شروع ہو گیا ہے، اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کی 15,275 ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔